نکیشہ آؤ جناب بسم اللہ کریں جی جی واہ 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 ماشاء اللہ چلو آؤ بسم اللہ آؤ نا تسی بھی نکیشہ جی آؤ بسم اللہ وقار حیدر نقوی صاحب امام حسین وسط رکھے الہی امین پیر نکیشہ 13 فروری نو اے بادشاہ دا ایوارڈ انہاں نو دیتا ہے ولایت علی پڑھن دے حصے واہ واہ تے مالک قبول کرے تے ہنان بادشاہ دی ولایت مولا نصیب کرے تے مولا تواڈی جی یو پے آؤ جی فتح مکہ کے بعد نبی نے جناب بلال کو کہا بلال کعبے کی چھت پہ اذان دے بڑی مہربانی بادشاہ حسین اس سے عطا فرمائے بلال کعبے کی چھت پر آئے آ کر بندوں کی طرف دیکھنا شروع کیا نبی نے کہا بلال کیا ڈھونڈ رہا ہے آواز یا رسول اللہ پہلے ہوتا تھا زمین پہ منہ رکھتا تھا کعبے کی طرف اب آ گیا ہوں کعبے کے اوپر میں اذان کہا دوں آواز پریشان نہ ہو مجمع میں سے ڈھونڈ علی کہاں ہے مجمع میں سے ڈھونڈ علی کہاں ہے ادھر علی نے بلال نے اذان دی نبی کے چہرے کی طرف نبی نے حدیث کہہ دی یا علی انت مثل الکعبہ علی تیری نماز تیری مثال کعبے جیسی ہے پھر کیسا نمازی ہے وہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز میں کعبہ ہی نہیں جی میں پیا تیری زندگی ہوئے جی یو پے ہیں جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں بادشاہ حسین اس سے عطا فرمائے شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے ساری زندگی کا تھکا ہوا انسان بلکتی ہوئی انسانیت جس فرش پر آ کر اپنے آپ کو آرام دہ محسوس کرے اس شفاخانے کو مجلس حسین کہتے ہیں یہ جلسے یہ جلوس یہ عزاداریاں یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ حسین جیت چکے ہیں اور یہ جلوس یہ عزاداریاں اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والوں کا ہوتا ہے ہارنے والوں کا نہیں ہوتا عزت حیدری عزت آل محمد کی قسم زمانہ اتنا ہماری عبادت سے پریشان نہیں جتنا شبیر کی عزاداری سے پریشان ہے زمانہ گھبرا رہا ہے تو حسین کے ماتم سے زمانہ پریشان ہے تو شبیر مولا کی عزاداری سے یہی وجہ ہے کہ ماتمی حلقہ ماتم میں آتا ہے اس کا ہاتھ سینے پر آتا ہے تکلیف کہیں اور چلی جاتی ہے ماتم زنجیر زنی کے لیے چھڑی اٹھاتا ہے چھڑی کمر پہ نہیں جاتی لہو کہیں اور چلا جاتا ہے مجلس نہیں پڑھنی انتہائی مختصر سے لمحات میں 2-3 پیغام دے کر میں منبر اپنے بھائیوں کے حوالے کروں گا عزت شبیر کی قسم ہے یہ جیت ہے حسین کی یہ جیت ہے حسین کی یہ جیت ہے حسین کی کہ ماتمی حلقہ ماتم میں آتا ہے اس کا ہاتھ سینے پر بعد میں آتا ہے وقت کے یزید کے منہ پر تماچا پہلے لگ جاتا ہے آج بھی زمانہ پریشان ہے تو شبیر کی عزاداری سے آج بھی زمانہ گھبرا رہا ہے تو حسین کے ماتم سے بلکہ پچھلے مہینوں میں گھبراہٹ کے عالم میں ایک مولوی نے اپنا پیغام میڈیا پر وائرل کیا تھا اس نے کہا تھا حسین کے ماتمیوں کو گھروں تک محدود رکھا جائے اگر یہ گلیوں میں آئے تو ہم بھی آئیں گے اگر یہ بازاروں میں آئے تو ہم بھی آئیں گے میں اس ملت کو ساتھ لے کر اس مولوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا ہوں ہم بڑی اعلیٰ ظرف قوم ہے ہم بڑے کھلے دل کے مالک لوگ ہیں اگر تم گلیوں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں گلیاں دیتے ہیں اگر تم چوکوں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں چوک دیتے ہیں اگر تم بازاروں میں آنا چاہتے ہو ہم تمہیں بازار دیتے ہیں لیکن مقابلہ اگر جلوس کا کرنا ہے تو پھر یہ سوچ کے نکلنا میں حسین کی مجلس کرواؤں گا تو یزید کا جلسہ کروائے گا میں حسین کی ماں کا کردار پڑھوں گا تو یزید کی ماں کا کردار اس کو ٹھیک کر میں حسین کی ماں کا کردار پڑھوں گا تو یزید کی ماں کا کردار پڑھے گا
حسین کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر پورے دن کا مسلمان بن، ہماری آنکھوں کے سامنے آ۔ پر یزید کا شجرہ، حسین 3 شعبان کو نبی کے گھر میں میٹھا سمٹ بن کر نازل ہوا۔ یزید شام اور حبس کے درمیان کے تدبر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کر نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی نبی کی زبان چوسی۔ یزید کی ماں محسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ حسین کی ماں وہ سیدہ جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش نہ تھی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کی دادی ہندہ جس نے نبی کے چاچا حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا، جس کو کفن نبی کے کرتے کا ملا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کا نانا پجتر عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کا شجرہ حبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ یزید فاجر تھا، میرا حسین روزے دار تھا۔ اسی لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر امام نے کہا، او ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ تیری ماں جیسی میری ماں نہیں، تیرے باپ جیسا میرا باپا نہیں، تجھ جیسا میں نہیں۔ اپنے لاکھوں لے کر تو آ، اپنے 72 لے کر میں آتا ہوں۔ قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، یزید مردہ آباد تھا، حسین زندہ باد۔ عطا فرمائے شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے، قطعاً ہمیں حسین مولا کے نام پہ نہ چھیڑا جائے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، ہم حسین مولا کے نام پر کوئی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں جو ہم اجازت طلب کر کے مجلس کرواتے ہیں، ورنہ پاکستان کے آئین میں ہمیں مکمل حق ہے، ہم اپنی 4 دیواری کے اندر شبیر کی عزاداری برپا کر سکتے ہیں۔ ہم پرامن ہیں کیونکہ ہم اس ملک کے بانی ہیں۔ یہ ملک پاکستان جس نے بنایا وہ حسینی تھا، جس بہن نے ساتھ دیا وہ فاطمہ جینا تھی، جس دن بنا وہ 14 اگست تھا۔ 14 اگست کو محمد علی نے پاکستان بنایا تھا۔ آج 2 ٹکے کا مولوی کیمرہ آن کر بند کمرے میں بیٹھ کر ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ زمانے کو شبیر کی عزاداری اچھی نہیں لگتی۔ اگر تجھے حسین کی عزاداری سے تکلیف ہے تو یہاں سے اپنا بوری بستر اٹھا اور یہاں سے جا، کیونکہ یہ محمد علی کا پاکستان ہے، ملا عمر کا افغانستان نہیں۔ بادشاہ حسین اس سے عطا فرمائے۔ حیدری شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ 26 رجب کو ولید نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا، اور جب اس نے دربار میں بلایا تو اس کا ایک سپاہی تھا، اس نے کہا جب امام دربار میں آئے تو تو اٹھ کے استقبال نہ کرنا، تیرا روب تیرا دبدبہ بڑا زیادہ ہوگا۔ اگلا جملہ میرا نہیں، میرے پردادا جان علامہ سید نظر حسین نقوی کا ہے، اور مجھے جملے کی مکمل تائید چاہیے۔ جس کے ہاتھوں کی لکیروں پر علی ولی اللہ لکھا ہے، مجھے اس ہاتھ کی زیارت کرنی ہے۔ میرے پردادا جی کہتے ہیں پہلا قدم فرزند رسول کا ولید کے دربار میں آیا، روب امام کی وجہ سے ولید سے کرسی چھوٹ گئی۔ امام حیدری ولید کہتا ہے امام حسین علیہ السلام کو، جی یزید چاہتا ہے آپ اس کی بیعت کریں۔ امام نے کہا اس سے لکھ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا جی آپ بیعت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ امام نے کہا کرے نہ کرے کا جواب اسی میں آ گیا، جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی۔ طریق 7 جملہ امام نے کہا
जुमला कुतुब से साबित ना कर सकूं तो आइंदा मुझे मिंबर पे आने ना देना। अगर मैं जुमला साबित करूं तो फिर पूरा मजमा बोल के तायद करेगा। इमाम ने कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब इमाम हुसैन इस्लाम अकेले नहीं थे और जो बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था। इमाम हुसैन इस्लाम के हाथ पे अली का हाथ था, अली के हाथ पे नबी का हाथ था, नबी के हाथ पे मूसा का हाथ था, मूसा के हाथ पे इब्राहिम का हाथ था, इब्राहिम के हाथ पे आदम का हाथ था। और जो बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था, उसके हाथ पे उसके बाप का हाथ था, उसके हाथ पे अबू सुफियान का हाथ था, उसके हाथ पे फिरौन का हाथ था, उसके हाथ पे शैतान का हाथ था। अगर इमाम बैत कर देते कल को मोरख ये न लिखता कि हुसैन ने यजीद की बैत की, मोरख ये लिखता हुसैन ने भी बैत कर ली थी, नबी ने भी बैत कर ली थी, अली ने भी बैत कर ली थी, मूसा ने फिरौन की कर दी थी, इब्राहिम ने नमरूद की कर दी थी, आदम ने शैतान की कर दी थी। इमाम ने हाथ पीछे हटाकर कहा मेरा हाथ नहीं नबियों के मुकद्दर का हाथ। माशा हुसैन इज्जत फरमाए शहजादी किसी का मोहताज